دیکھیں میں تھوڑا سا مختلف جواب دوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے یہ پیٹرولیم قیمتیں. صحیح. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یوکرین وار اور اس سے پہلے جب کموڈٹی سپر سائیکل شروع ہوا تھا تو پرائم منسٹر آفس میں جو ہے جب پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنے کا ذکر ہو رہا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بڑھ رہا ہے تو اس وقت میں نے جو ہے اس وقت کے چیئرمین اور پرائم منسٹر کو بولا عمران خان صاحب کو کہ بھائی آپ کیوں اعلان کرتے ہیں؟ آپ کے ملک میں جو ہے یہ او سی اے سی ہے، یہ جو بڑی بڑی پیٹرول کی کمپنیاں ہیں یہ خود کفیل ہے، یہ اپنا ریٹ خود نکالے. آپ 15 دن تک روک کے رکھتے ہیں اور جب بڑھتا ہے تو اسٹریٹ گالیاں آپ کو نہ آپ کی جیب میں پیٹرول کی قیمت جاتی ہے نہ کچھ جاتی ہے، ٹیکس آپ نے کم کر دیا، سارا کچھ کر دیا. لیکن کیونکہ میڈیا جو ہے ہمارا وہ پیٹرول بم کے طور پہ سامنے پیش کرتی ہے، اکساتی ہے لوگوں کو کہ ابھی بم آیا، پھر بم مارتے ہیں جب حکومت والے تو پھر اس بم کے جو ہے اثرات میڈیا سناتی ہے. میں نے کہا اب یہ غلط کرتے ہیں نمبر 1. تو اس وقت مجھے بولا انہوں نے کہ بھائی آپ بات تو صحیح کر رہے ہو. تو یہ ایک فیصلہ ہو گیا تھا پرنسپلی کہ جیسے ہی یہ کموڈٹی سپر سائیکل نکلے گا یہ مارکیٹ کے حوالے کر دیں گے، ہم صرف ریگولیٹ کریں گے. اس میں نے مثال دی تھی نا، ٹماٹر بھی یہ 20 روپے کلو سے 400 روپے کلو ہو جاتا ہے، پھر 400 سے 20 روپے کلو ہو جاتا ہے. تو یہ عالمی مارکیٹ ہے، پبلک بھی سمجھ جائے گی. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا وسیم بھائی؟ ہماری بیوروکریسی، ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نا سودا نہیں لے کے دینا چاہتے. اچھا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پیٹرول کے آپ کو ٹھیکے دینے ہوتے ہیں، باہر ٹینڈر کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، $0.5 یا کچھ سینٹس بھی اگر کمیشن ہونا تو وہ لاکھوں اور ڈالر میں ملینز آف ڈالرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایل این جی بھی ہے. ایل این جی بھی اب سرکار نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، کوئی جو ہے کوئی اور نہیں لے سکتا. تو جو وہ ٹینڈر کھولتا ہے یا جو بڈنگ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے وہاں سے. پھر اسی طریقے سے جب ملک میں آتا ہے پیٹرول پھر ایک قیمت نکالی جاتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی ریٹ پہ پیٹرول دینا ہے، یہاں سے لے کے خیبر تک. اس کا ایک کرایہ، فریٹ پول، پھر ایکسچینج ریٹ ایزمپشنز. بھائی آپ کمپیٹ کرنے دیں نا، پی ایس او کو شیل سے، شیل کو ٹوٹیل سے، ٹوٹیل کو بائکوں سے، بائکوں کو فلاں سے. ٹھیک ہے. اوکے. اب اس کے بعد ایک اور چیز، ابھی دنیا میں تو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. ابھی خاقان صاحب نے بول دیا کہ پاکستانیوں کی قوت خرید نہیں ہے لیکن پاکستان سے باہر پیٹرول مہنگا ہے. کہنے کا مطلب ان کا ہوگا انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ. بھائی میرے بات سنیں، وہاں پہ 80 سے 90% ان کی جو ملک میں جو تجارتی گڈس ہے نا وہ بائی ریل چلتی ہے. پاکستان میں ریل ٹرانسپورٹیشن ہی ختم کر دی گئی. اب ٹرک کا کرایہ، کراچی پورٹ سے جو ٹرک نکلتا ہے لاہور جاتا ہے اس کا زیادہ کرایہ ہے. چائنا سے پاکستان سستا آ جاتا ہے مال، کرایہ، فریٹ جسے کہتے ہیں. اور یہاں سے جب مہنگا کرایہ لگ کے جائے گا تو چیزیں مہنگی ہوں گی، مہنگائی ہوگی، چیخیں نکلیں گی. اب یہ کس نے برباد کیا؟ یہ ہم نے برباد کیا نا. سوال پوچھا. ٹھیک ہے. سو آپ نے شروع یہاں سے کیا، ورنہ میں آپ جب آپ نے کہا کہ جناب میڈیا ہائپ بناتا تو میں اس کا جواب یہ دینے لگا تھا کہ بھائی جب ایک سیاستدان نے دعوے کیے ہوں گے کہ پاکستانیوں میں پیٹرول سستا کروں گا تو پھر اس کی حکومت مہنگا ہوگا تو میڈیا یہی بولے گا نا. بٹ یہ آلریڈی آنسرڈ میں کوشچن. آپ نے تو شروع یہاں سے کیا کہ سیاستدان نے خود ہی اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے بھائی، اور اس کی آپ نے بتایا کہ ریزن. ورنہ آئیڈیلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کا ایسے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کموڈٹی ہے، ڈفرنٹ فیکٹرز پہ اس کی پرائس کب کم زیادہ ہوگی. میں اس پہ آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں مزمل صاحب. اب میں ذرا آپ نے یہ جو بات کی ہے میں اس پہ ذرا اسد صاحب سے پوچھوں. خود آپ کا تعلق ہے اسد صاحب کا پاکستان اسٹیٹ آئل سے اور آپ بڑی کلیدی پوزیشن پر ہیں. سر آپ ایز اے پروفیشنل یہ بات سمجھائیے گا کہ آپ کو یہ کیا لگتا ہے اس میں گورنمنٹ والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا انکنٹرولبل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی بھی جو پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز ڈٹرمن کرتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس میں میجورٹی آف پیٹرولیم پروڈکٹس، چاہے وہ کروڈ ہو، پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو، وہ امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. 70% پروڈکٹ امپورٹ ہوتا ہے، 30% یہاں بنتا ہے لوکل ریفائنریز میں. اب جب آپ 70% آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ جو تیل کی کموڈٹی ہے یہ بہت زیادہ اس کی ایکسچینج ہوتی ہے، اور یہ اس کا پرائمری ریزن ہوتا ہے مارکیٹ فنڈامنٹل، کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنا گرنا یہ ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر. صحیح ہے. دوسری چیز آتی ہے اس میں جیو پولیٹیکل سچویشن. اب کہنے کو میں یہ بولوں کہ 2020 بہت اچھا سال تھا کیونکہ پیٹرول کی پرائسز اتنی گر گئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کروڈ آئل جو ہے $15 بیرل پہ آ گیا تھا. آج وہ $100 پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ پوچھیں گے $100 کیسے ہوا اور اس وقت $15 کیسے ہوا؟ اس وقت $15 اس سے تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت گر گئی تھی.
اور بالکل کوئی ملک نہیں خرید رہا تھا کیونکہ اکنامک اسٹینڈ اسٹل آ گیا تھا پوری دنیا میں. جہاں تک کہ بات ہے آج کی، رشیا یوکرین وار کی وجہ سے ایک دم سے ایک ڈیمانڈ سپائک آیا، ایک ٹینشن مچ گئی پوری دنیا میں کہ تیل کہاں سے لیں گے، کیونکہ سارا یورپ رشیا سے لیتا تھا. اب ریسنٹلی ابھی پھر 2-3 دن پہلے کروڈ کی پرائس بڑھنا شروع ہو گئی ہے. صحیح ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ رشیا نے تیل روکنا شروع کر دیا، ڈیزل جو ہے. اب یہ فیکٹرز ادھر چلتے رہتے ہیں. اس کے اوپر آتا ہے آپ کا فورن ایکسچینج، روپی ڈالر پیرٹی ہے. تو یہ ایک نارمل فینومینا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں گرتی ہیں، جسٹ لائک اے ٹریڈڈ کموڈٹی. تو اس کا کوئی ایسا پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے اچھا. اور سر ویسے اسد صاحب رفلی بتا دیں نا، یہ 2 سوالات ہیں، میں اس کو ذرا آسان کر کے بتا دیں جو بڑے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے یہاں دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کتنا سستا یا مہنگا ہے پیٹرول پر لیٹر؟ ایک. دوسرا، ٹیکسز کتنے ہیں؟ یعنی اگر 331 روپے کا میں خرید رہا ہوں تو کتنے کا گورنمنٹ خریدی اور کتنے کا میرے اوپر ٹیکس مارے؟ یہ 2 باتیں اگر آسان کر کے بتا دیں. جی بالکل. دیکھیں ایز آف رائٹ ناؤ اگر آپ پرائز کو کمپیئر کریں تو جس طرح سری لنکا کی پرائز آج کے دن 380 لیٹر ہے. کتنی ہے؟ سوری. بنگلہ دیش کی پرائز کی 390 لیٹر. اچھا. 390 روپے. اچھا. انڈیا کی پرائز ہے 365. ٹھیک ہے نا. اب میں بولوں کہ نہیں یو اے ای میں 260 روپے تو بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای سے تو تیل نکلتا ہے تو میں اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا اپنے ساتھ. اچھا جہاں تو ہم لوگ مور اور لیس کمپیریبل ہوتے ہیں. سارے ممالک جو ہے نا ایک ٹائپ کے ممالک کو دیکھ کے کمپیئر کریں تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اوکے.